اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ۔ اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کیجیے جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے ہمارے رب ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے، حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھی۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کرے جس دن ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ یہ بظاہر عذاب آخرت کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی عذاب جس کو عذاب استئصال کہتے ہیں، قوموں کی مکمل تباہی کا جو عذاب ہوا کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یوم یاتیہم العذاب، جب وہ عذاب آئے گا تو جب حتمی ہو چکے گا وہ عذاب، اس وقت ظالم کہیں گے کہ ہم کو تھوڑی اور دیر اور مہلت دے دو، الی اجل قریب، کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں گے اور اپنے آپ کے رسولوں کی بھی پیروی کریں گے۔ ان کو اس وقت جواب دیا جائے گا کہ کیا تم لوگ یہ دعویٰ نہیں کرتے تھے کہ ہم کو زوال نہیں آنے والا؟ تمام قوموں نے تقریباً اسی طرح کا جواب دیا ہے رسولوں کو کہ ہمیں کون سا زوال آنا ہے، چار فقیر اور مسکین آدمی اکٹھے ہیں آپ کے گرد، آپ لوگ کیا ہمارا بگاڑ سکتے ہیں؟ تمام طاغوتوں نے اور تمام انبیاء کے منکروں نے اسی قسم کا لہجہ اختیار کیا، فرمایا کہ تم لوگ تو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر زوال نہیں آنا ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ تم لوگ خود ان لوگوں کے گھروں میں رہ رہے ہو جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور جو قومیں تباہ ہو گئیں، نابود ہو گئی، اور ان کے گھروں میں تم رہ رہے ہو، ان کی نابودی اور ان کے فنا ہونے کو تم نے خود مشاہدہ بھی کیا ہے، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم کو زوال نہیں آنے والا ہے۔ جن پر زوال آیا ہے اور ان کو تم لوگوں نے دیکھا ہے اور ان کے گھروں میں رہتے ہوئے یہ بات کرتے ہو کہ ہم کو زوال نہیں آئے گا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور یہ بات بھی تم پر واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان تکذیبی عناصر کے ساتھ۔ یہ دلیل ہے کہ یوم یاتیہم العذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے۔ یہ دونوں آیت جو ہے ساتھ مل کے ہم پڑھیں گے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہے، آخرت کے عذاب کی طرف اشارہ نہیں ہے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم کو یہ بھی واضح کر کے بتا دیا کہ ہم نے ان تکذیبی عناصر کے ساتھ کیا کیا، ان منکرین کے ساتھ ہم نے کیا
رویہ اختیار کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تمہارے لیے مثالیں بھی پیش کی، اور پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اسی بات کو واضح طریقے سے سمجھانے کے لیے مثال جو ہے، مثال وہ بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس لیے کہ مثال میں معنویات کو، معقولات کو محسوسات کے ساتھ تشبیہ دے کر سمجھایا جاتا ہے، وہ زیادہ انسان کے لیے محسوسات زیادہ قابل فہم ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، تو وہ چیزیں دکھا دے جو ان کے آنکھوں کے مشاہدے میں آتی ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے۔ مثال میں یہی ہوتا ہے، محسوسات کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، تم کو مثالیں دے کر کے سمجھایا، پھر بھی تم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ عذاب جو ہے وہ تم پر بھی آنے والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ جو قومیں فنا ہو گئی وہ کوئی گئی گزرے قومیں تھی، ایسا بھی نہیں، وہ بہت چال باز قومیں تھی اور بہت تمدن والے لوگ تھے، تمدن کے اعتبار سے اس زمانے کے حوالے سے بھی عروج پر تھے، اور بڑے مکار اور عیار بھی تھے وہ۔ وقت مکروا مکرہم، اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی، وعند اللہ مکرہم وإن كان مکرہم لتزول منہ الجبال، اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی اور ان کی مکاریاں اللہ کے سامنے تھی، اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھی جن پر پہاڑ بھی ٹل جائے، کہ یہ قومیں جو ہے گئی گزری بھی نہیں تھی، بڑی مکار اور عیار قومیں تھی، انہوں نے انبیاء کے خلاف پوری مکاری کی، پوری عیاری کی، اور وہ مکاری عیاری بھی کوئی معمولی قسم کی مکاری نہیں تھی۔ وعند اللہ مکرہم، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں بھی ان کے سامنے تھی، البتہ ان لوگوں نے بھی اپنی مکاریاں اور اپنی تدابیر سوچی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی۔ پہلے بھی ذکر ہوا ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تدبیر کیا ہوتی ہے؟ تدبیر کہتے ہیں علل اسباب کو ترتیب دے کر کے اس طرح رکھا جائے کہ نتیجہ مل جائے، یہ ہوتی ہے۔ لفظ مکر جو ہے وہ ہمارے اردو محاورے میں بری تدبیر کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اچھی تدبیر کے لیے مکر نہیں کہتے، لیکن قرآن اور عربی اصطلاح میں لفظ مکر تدبیر کے لیے کہتے ہیں مطلق، خواہ اچھی تدبیر ہو یا بری تدبیر ہو، دونوں کے لیے لفظ مکر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، ساری تدبیریں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تدبیر جو ہے وہ علل اسباب کو اس طرح ترتیب دینا کہ نتیجہ دے، اور علل اسباب کو ترتیب دے کر کے نتیجہ دینے کا ساری کائنات کی ملکوت اور اقتدار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی سبب اور کوئی علت جو ہے وہ خود سے نتیجہ نہیں دے سکتی، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت سے نکل کر کے تمام تدبیریں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی مکاریاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مکاریوں کے مقابلے میں تدبیر فرمائی۔ وعند اللہ مکرہم، اور ان کی مکاریاں جو ہے وہ اللہ کے سامنے تھی، عند اللہ، ان لوگوں نے تدبیریں کی، مکاریاں کی، لیکن ان کی مکاریاں اللہ تعالیٰ کے سامنے تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ مکاری کرتے رہے چوری چھپے خفیہ زیر زمین اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ چلے، اور پھر جب وہ مکاریوں کا نتیجہ سامنے، جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب نتیجہ سامنے آیا تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ کیا گیا، مکاریاں کی گئی۔
ایسا بھی نہیں ہے، وعند اللہ مکرہم، وہ جو تدبیر سوچتے تھے، مکریاں کرتے تھے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح تھی، اللہ کے علم میں تھا، سامنے تھی، کا مطلب یہ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ کیا مکریاں کر رہے ہیں۔ وعند اللہ مکرہم وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، حالانکہ ان کی مکریاں جو ہے وہ ایسی تھی کہ جیسے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ ایک محاورہ ہے، یہ ایسا نہیں کہ ان کی مکاریوں سے پہاڑ واقعاً عملاً ہٹ جائے، محاورہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کی مکاریاں جو ہے وہ چال بازیاں کس قدر وہ تھی، اپنے حساب سے زیادہ ہوشیاری اور قوی مکاریاں تھی، زبردست مکاریاں تھی، جو ایک پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے، یعنی طاقتور تھے وہ لوگ، اپنی تدابیر میں وہ لوگ گئے گزرے نہیں تھے۔ مکہ والوں کے لیے سمجھانا مقصود ہے، تمہاری طرح کمزور نہیں تھے، تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں، تمہارے پاس کوئی حکومت و اقتدار نہیں ہے، تمہارے اندر تجاوز یا کیا کہتے ہیں مکاریوں کے لیے وہ اسباب و علل موجود نہیں ہے جو پچھلی قوموں میں تھی۔ پچھلی قوموں کی مکاریاں عیاریاں جو ہے نہایت طاقتور ہوا کرتی تھی کہ جس سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اس کے باوجود وہ فنا پذیر ہو گئے، نابود ہو گئے، تمہاری کیا حیثیت؟ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسلہ، ایسا گمان پس آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سب کے لیے نہ ہو، ایسا بھی نہیں، فلا تحسبن اللہ، ایسا خیال نہ کرو کہ اللہ جو ہے اپنے رسولوں کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اللہ نے، اور اس کے اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول جو ہے وہ غالب آ کر کے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر کسی کو غلبہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ وَأَنذِرْ، ان کو تنبیہ کر دو اس عذاب کے آنے کی، یعنی دنیاوی عذاب، اس عذاب کے آنے کے دن کی تنبیہ کرو جس سے ساری گزشتہ قومیں دوچار رہی ہیں، ان سب قوموں کو اس عذاب کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ وہ قومیں جن کے گھروں میں تم نے سکونت اختیار کر دی ہے، پہلے وہ قومیں تباہ ہو گئی ہیں، اور تم کو یہ سمجھا بھی دیا ہے کہ وہ قومیں جو ہے ان قوموں کو ہم نے تباہ کیا ہے، مثالیں دے کر کے واضح کر کے بتا دیا ہے۔ اور ایسا بھی دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایسا بھی نہیں تھے کہ وہ گئے گزری قومیں تھیں، وہ بہت طاقتور قوم تھے، ان کی تدابیر ایسی تھی کہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہوں سے ہٹ جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمارے رسول غالب آئیں گے اور ہمارے رسولوں کے دشمن تباہ ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے اور وعدہ ہے، اللہ اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کرنے والا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ، تمہارا بھی یہی حشر ہونے والا ہے، تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تم بھی نابود ہو جاؤ گے، اور اللہ کا رسول غالب آئے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالی عزیز ہے، بالادست ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کسی کے اوپر غالب آئے گا یا نہیں آئے گا، اللہ ہمیشہ غالب آتا ہے، اور اللہ انتقام لینے والا ہے، عزیز ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے۔ انتقام ایک صورت یہ ہے کہ ہم لوگ انسان اور بشر کسی کا انتقام لیتے ہیں تو اس لیے انتقام لیتے ہیں کہ ہماری تشفی ہو جائے، غیظ و غضب میں ہوتے ہیں اور جذبات میں ہوتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے کسی عزیز کو قتل کیا ہے، اور اس تشفی کے لیے، اس ذہنی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے آرام اور سکون مل جائے اس کے ساتھ انتقام لیتے ہیں، اس کا انتقام لیتے ہیں۔ یہ انتقام اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ انتقام لینے والا ہے، اس لیے خدا انتقام نہیں لیتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذہنی تشفی چاہتا ہے، اللہ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی کسی چیز۔ عجبا لحلم اللہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حلم و بردباری جو ہے وہ عجیب ہے، لوگ کس قدر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری ہے، ان سے فوری انتقام نہیں لیتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اپنی تشفی کا مسئلہ نہیں ہوتا انتقام لینے کے لیے۔ دوسرا انتقام کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف کے مطابق، عدل و انصاف کے ترازو کے اوپر عمل کرنا بھی ایک انتقام ہے۔ اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو پھر اس کے عوض میں اس کا قتل ہونا عدل ہے، انصاف ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں تمہاری زندگی ہے، عدل اور انصاف میں۔ عزیز ذو انتقام، خدا انتقام لینے والا ہے، ظلم و ظالم کو چھوٹ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ ظالم کو چھوٹ دینا جو ہے یہ عدل اور انصاف نہیں ہے، ظالم سے انتقام لینا جو ہے وہ انصاف ہے، ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لینا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کی بنیاد پر انتقام لیتا ہے، نہ اپنی تشفی کی بنیاد پر۔ ہماری طرف ایسا نہیں ہے، وہ انتقام لیتا ہے یوم، اس دن، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، قیامت کے دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، والسماوات، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن یہ موجودہ جو نظام کائنات ہے یہ درہم برہم ہو جائے گی، آسمان کے اجرام سماویہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے ختم ہو جائیں گی، زمین بھی تباہ ہو جائے گی، ایک اور زمین وجود میں آئے گی، موجودہ نظام کائنات ختم ہو جائے گی، ایک اور کائنات وجود میں آ جائے گی، موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، ایک اور نظام وجود میں آ جائے گا، موجودہ زمان و مکان کا تصور ختم ہو جائے گا، ایک اور زمان و مکان کا تصور آ جائے گا، موجودہ علل الاسباب کے اثر اور مؤثر ہونے کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس عالم میں، عالم آخرت میں ایک اور نظام آئے گا۔ اس کو میں سمجھایا کرتا ہوں، یہاں بھی اس کو بیان کر دیتے ہیں اسی مناسبت سے کہ عالم بدلنے سے نظام بدلتا ہے۔ ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، کائنات بدل جائے گی، قانون بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مثال سے کسی حد تک بات سمجھ میں آ سکتی ہے، مثال سے۔ وہ مثال میں بیان کیا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب عالم ارضی میں تھے، ہم خاکی مخلوق ہیں، ہمارے اندر موجود جتنے عناصر ہیں سب اسی خاک سے ہے،
اس خاک سے ہٹ کے کوئی عنصر ہمارے جسم میں نہیں، ہم خاکی مخلوقات۔ جس طرح جنات جو ہے وہ غیر خاکی ہے، انرجی سے بنے ہیں، انرجی، وہ جنات جو ہے وہ باشعور انرجی ہے، اور ہم لوگ باشعور خاکی۔ تو جب ہم خاک تھے، اس خاک کے لیے نہ دھوپ چاہیے، نہ پانی چاہیے، اور نہ ہوا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ خاک رہتی ہے، ہر صورت میں خاک رہتی ہے۔ اس خاک کو خاک رہنے کے، خاکی عناصر کو خاکی عناصر رہنے کے، اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ جب خاک جو ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ پھر نباتات میں آ جاتے ہیں، نبات ہو گیا۔ اب نبات، عالم نبات میں آنے کے بعد اس کی کائنات بدل گئی، اس کا عالم نباتات میں اس نے قدم رکھا تو قانون زیست بدل گیا۔ اب اس پودے کو زندہ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پھر پودا جو ہے وہ عالمی جرثومہ حیوانات کے عالم میں بدل جاتا ہے، تو اس جرثومے کو زندہ رہنے کے لیے وہ عالم نباتات کی شرائط یا عالم نباتات کے قوانین کے تحت یہ عالم حیوان والا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اب یہ حیوان ہے، نبات نہیں ہے، اس کے لیے قانون زیست بدل جاتا ہے۔ وہ قانون جو عالم نباتات کے لیے کار فرماتا ہے وہ یہاں کام نہیں دیتے۔ اس طرح جب یہ عالم حیوانات سے عالم جنین میں آ جائے گا انسان بننے کو، ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے وہ اس کے تحت نہیں زندہ رہ سکتے، جیسے قوانین کے تحت جو ہے وہ جرثومے زندہ رہتے۔ پھر یہ جنین اس دنیا میں جب آتا ہے، ماں کے شکم سے باہر آتے ہی فوراً قانون زیست بدل جاتا ہے، فوراً بلا فاصلہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، منہ کھولتا ہے، کچھ اس منہ سے تلاش کرتا ہے۔ بچے کی فطرت میں موجود ہے کہ قانون بدل گیا، اور طریقہ زندگی بھی بدل گیا، اب تم کو اس منہ سے کچھ لینا ہوگا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ تلاش کرنا شروع کرتا ہے۔ جب ماں کی شکم میں تھا، ناف کے ذریعے ماں کا خون سے وہ زندہ رہتا تھا، اس منہ سے کچھ کھانے کا تجربہ اس کے پاس نہیں تھا۔ بچہ جب یہاں آیا، اس کے فطرت کو اللہ نے سمجھایا ہے کہ تمہارا قانون، تمہارا عالم بدل دے گا، اس وقت فوراً تمہارا قانون زیست بدل جائے۔ یہاں سے ہم عالم برزخ کو جاتے ہیں، تو اس عالم کے بدلنے کے بعد وہاں کا قانون زیست بدل جائے، عالم برزخ۔ عالم برزخ سے ہم یوم قیامت کو محشور ہوتے ہیں دوبارہ، یوم تبدل الارض غیر الارض۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ زمین نہیں ہے جس زمین میں آپ دنیا میں زندگی کرتے تھے، اس زندگی کے تحت اس دنیا میں ہم جو زندگی کرتے ہیں، اس یہاں کے قانون کے تحت قیامت کے میدان میں ہم 5 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکیں گے وہاں پر۔ وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، قانون اور ہے، زندگی کے لوازم اور قوانین اور ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جی آسمان بھی دیگرگون، زمین بھی دیگرگون، نظام دیگرگون، قانون حیات دیگرگون، ضروریات دیگرگون، وہ اور چیز۔ ابھی اگلی آیات ہے، اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ اس دنیا میں قانون زیست کیا ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، خدائے واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے سب، سب کو حساب دینے کے لیے وہاں پیش ہونا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اس دن آپ مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، ان کے لباس گھندک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی۔
اس دنیا میں اس طرح کا آپ آدمی جو ہے زندہ رکھیں آپ، یہ وہ گندھک جو ہے وہ ان کا لباس ہوگا اور آتش کے اندر ہوگا اور پھر بھی زندہ ہوگے۔ پہلے بھی ایک آیت آئی تھی کہ موت ہر طرف سے آ رہی ہوگی اور اس کے باوجود وہ نہیں مریں گے، آتش کے اندر نہیں مریں گے، جل رہے ہوں گے اور مر بھی نہیں رہے ہوں گے۔ یہ یہاں نہیں ہوتا ایسا، یہاں کے لیے یہاں کے جو قانون زیست ہے اس کے مطابق یہ قابل تصور نہیں ہے کہ آتش کے اندر انسان زندہ رہے، جلتا ہوا بھی جل رہا بھی ہو اور زندہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے، اللہ یقیناً بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے دے ہر نفس کو جو اس نے دنیا میں کیا ہے، ما کسبت کی جزا۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، بلکہ اس کا اپنا عمل جو ہے اس کو ستائے گا، سزا دے گا، عذاب دے گا۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، عمل انسان کا انرجی ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن انسان کا اپنا عمل جو ہے وہ اس کو عذاب دے گا۔ اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب کرنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے جدا جدا وقت درکار ہے، خدا جلدی حساب چکانے والا ہے اور تمام مجرمین کا جلدی حساب کر کے جہنم رسید کر دے گا۔ اعاذنا اللہ من ذلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔